تاسو کا اردو کې لغونه خبره او کو دا خاص خبره اردو کی باتوں کو مجھے جی 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 مسئلہ یہ تھا جی کہ مولانا عبدالمنان صاحب سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے جو یہ مسلک یہاں پہ لائے تھے صوبہ سرحد میں، بریلیت مسلک. بریلیت مسلک. صحیح صحیح صحیح. اچھا ان کی فراغت ہوئی تھی مولانا عبدالسلام قندہاری سے. ان کا جو سلسلہ ہے میں نے اس میں لکھا ہے کہ ان کے جو اساتذہ ہیں حدیث کے جی جی سارے کے سارے مولانا قاسم نانوتی صاحب اور رشید محمد گنگوئی صاحب کے شاگرد ہیں. ایک واسطے سے یہ ایک واسطے سے ان کے شاگرد ہیں. صحیح صحیح. یہ بھی میں نے اس میں بڑی وضاحت لکھی ہے اس میں، اور ان کی سند سے لے کر. صحیح. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اذان القبر، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند جملے کافی ہیں جو میں نے اس میں لکھے. میں نے لکھا ہے کہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام یہاں زمین پہ اترے جی جی تو اس وقت جبریل امین آئے اور اذان دی جی، گویا ایک مانوسیت سی ہو گئی. جی جی. تو اسی طرح جب بندہ جاتا ہے قبر میں تو وہاں بھی اذان دی جاتی تاکہ مانوسیت ہو جائے. تو میں نے کہا ایک عجیب منطق ہے کہ جو الیاذ باللہ ہمارے نبی کو بھی سمجھ نہیں آئی، صحابہ کو بھی، ائمہ کو بھی. صحیح صحیح. 1300 سال بعد کسی کو یہ سمجھ آئی تو عجیب منطق ہے. یہ میں نے لکھا ہے اس میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ کہ میں نے کہا دلیل کے وزن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ دلیل کیا ہے اور کتنا وزن ہے اس میں. صحیح صحیح. تو ایسی بات میں نے اس میں لکھی ہے الحمدللہ. اس میں ہمارے یعنی بس آپ خود بھی جس نے جو مسلک سیٹ کر باتیں کی اس سے متفق نہیں ہیں، اس کا رد کرتے ہیں. وہ تو ممکن ہی نہیں. اور یہ بریلیت کو لے کر آئے تھے ان علاقوں میں، بریلیت سے متاثر تھے. جی 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 بلکہ متاثر اس طرح تھے کہ 1920 میں 20 میں نہیں 22 میں، کیونکہ احمد رضا خان صاحب کی وفات کے بعد جی جی یہ وہاں پہ مدرس رہے ہیں، تدریس کی ہے وہ جو بریلی مدرالعلوم میں. اچھا منظر اسلام کے اندر انہیں بریلی میں. جی 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 وہاں تدریس کی تھی 1 سال. صحیح. اس وجہ سے یہ ان سے متاثر تھے اور یہ مسلک یہاں پہ لائے تھے. صحیح 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 صحیح. اچھا تو اس کی کتاب آپ کے پاس کوئی فارغ نسخہ ہوگا جو ہمیں مل سکے؟ 2013 میں لکھی تھی. میں دیکھتا ہوں ان سے، میں رابطہ کرتا ہوں جو بریلوی ہیں یہاں پہ شہباز گڑھی میں. اچھا اچھا. یہ بکتی بھی بریلیوں کے پاس ہے؟ ہاں ہاں انہی کی پاس. تو آپ کو کیسے خیال ہے لکھنے کا؟ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا جی. اچھا اچھا جی. اصل میں اس طرح تھا کہ یہ جب یہ رسالہ میں نے خود دیکھا اذان القبر والا، صحیح، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. صحیح. پھر میں نے وہ رسالہ بھی دیکھا اور پھر ان کی وہ حیات پہ پھر میں نے سوچا کہ یار اس کا تو میں اگر اس طرح جواب دوں کہ تو پھر یہ تو ظاہر ہے کہ چھاپیں گی نہیں اور دیکھیں گی بھی نہیں. تو میں نے کہا حیات کے نام سے اگر میں لکھ لوں، اچھا یہ دیکھیں گی بھی، یہ چھاپیں گی بھی، دوسروں کو بھی دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی. یہ بھی تو ممکن ہے تو وہ تقاریر جعلی ہوں. ہم یعنی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ لوگ تو جالسات جعلی فتوے بنا سکتے، جعلی تقاریر بھی بنا سکتے ہیں. یہ بھی اس بات کو آپ، کیونکہ یہ خود بریلی بھی مانا ہے اپنی کتابوں کے بارے میں کہ جی فلاں مولوی کی فلاں کتاب پر تقریر جعلی ہے اپنی کتابوں کے بارے میں. تو جب یہ اپنی کتابوں کے بارے میں، لیکن ظاہر ہے آپ تو ظاہر اس فن کے مناظرے کے فن کے ماہر تو نہیں، آپ تو سیدھے سیدھے آدمی ہے جو انہیں تو مناظرانہ جواب ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ جالسات ہیں جالسازی کی ہو. تو اگر اس کے وہ مطلوبہ اگر آپ کے پاس نسخہ ہو تو کم سے کم جہاں آپ نے رد کیا ہے وہی صفحات اگر آپ بھیج دیں تاکہ اس کو ہم دے دیں آگے. میرے پاس 2 نسخے تھے اور آپ جیسے علم آئے تھے انہوں نے مانگے تھے تو ان کو میں نے دے دیے. اچھا 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 اچھا. میں دیکھ دوں انشاءاللہ، میں کہیں سے اگر ممکن ہو تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ مہیا کروا دوں گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ میری فراغت ہوئی 2009 میں جب میں کہنا کوڑا خٹک سے. اچھا اچھا اچھا. تو اس وقت اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. بس یہ ایک ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں اگر دفاع کر سکوں اپنے علماء دیوبند کی اس طرح کی. آپ بس یہ وضاحت کر دیں کہ اس کتاب کو میں نے جوانی میں لکھا تھا، میری اتنی معلومات بھی نہیں تھی. میں اس میں جو کچھ اہل سنت والجماعت کے نظریات کے خلاف ہے میں اس سے برات کرتا ہوں، نہ میں اس سے متفق ہوں.
بالکل اس میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ. اور یہ کتاب آپ نے اس لیے لکھی تھی کہ دراصل لوگ کو شبہ نہ ہو جو انہوں نے آذان القبر پر ایک جعلی استفتاء تیار کیا تھا, تو اگر آپ اس کا رد کرتے, خدا جانے لوگ قبول کرتے نہ کرتے, تو آپ نے حیات کی آڑ میں اس کا رد کرنے کے لیے یہ آیات لکھی ہے. بس 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 آپ بس ہمارا اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. جزاک اللہ جان. اور آپ خیریت سے؟ علماء دیوبند مسلک. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی میں نے ایک اور کتاب لکھی علماء مشائخ صحابی, دوسرا ایڈیشن ہے, میں آپ کو انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا. ضرور ضرور ضرور. اس میں اس طرح حضرت کہ اس میں ہمارے یہاں علماء دیوبند جو مولانا حمداللہ جان ڈاگئی بابا ہے, تو ان کا جو میلان تھا مولانا محمد طاہر پنجپیری صاحب کی مخالفت کی وجہ سے وہ بریلیوں کی صف میں جا کر بیٹھے ہیں. جی 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 جی. تو میں نے ان کے بھی بالکل کھل کر رد کیا کہ میں نے کہا یہ ہمارے علماء ہمارے مسلک علماء دیوبند کے بالکل خلاف ہے. بالکل. اور میں نے حوالے بھی دیے کہ آپ کے استاد مولانا ذکریہ صاحب, ان کے استاد مولانا خلیم صاحب پور صاحب نے یہ لکھا ہے, تو یہ آپ کیوں نہیں بتاتے, یہ کیوں آپ نہیں دیکھتے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے, میں آپ کو بھیج بھی دوں گا انشاءاللہ. تو علماء دیوبند مسلک علماء دیوبند کے ایک الحمدللہ انچ بھی ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. جزاک اللہ. بس ٹھیک ہے جی, بڑی نواز, بڑی مہربانی. اور آپ خیریت سے؟ بس اگر اس کتاب پہ کچھ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ مطلوبہ صفحات بھیج دے, اور اگر زائد نسخہ ہو تو وہ مجھے ارسال کر دے. بے شک قیمتاً ہو جو بھی ہو وہ آپ اس کی آپ ٹینشن نہ لیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو حیات حق کے کیا نام ہے اس کا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک بھی نسخہ نہیں, اور میں نے ضرورت محسوس کی. آپ اس مکتبے سے اگر رابطہ کر لیں جس نے چھاپا تھا بریلیوں کے؟ نہیں, مکتبے نے نہیں چھاپا تھا, یہ انہوں نے خود چھاپا تھا شہباز گڑھی والوں نے. اچھا 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 اچھا. ٹھیک. میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک بھی نسخہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا. بڑی نواز ہے, بڑی نواز ہے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. یہ دجل سے کام لیا ہے اور وہ لا تقربوا الصلاۃ والا معاملہ کیا اس نے. افسوس کہ میرے پاس وہ نسخہ ہے نہیں, اور اگر ہو بھی اور اس طرح میں نے لکھے ہی نہیں سرے سے, اور نہ میں سوچ سکتا ہوں. اور ہمارا تعلق علماء دیوبند سے. اذان القبر بدعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میرا نام ضیاء اللہ ہے اور میرا تعلق علماء دیوبند سے, اور نہ صرف یہ کہ میرا تعلق الحمدللہ علماء دیوبند سے, بلکہ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق علماء دیوبند سے. بل حضرت دو خبرې اساتئ. دا خبر هم تاسو ته چې کېدای شي دا دی دجل نه کار اغوستی او هسې منسوب کړي, خو بله خبر مې اساتئ چې دا کوم حضرات چې دي که نه چې ما خو بیا په دې پوره ریسرچ دلته کړی دی. نو دې کې هغه ټایم چونکې بس دا خو ټول دلته دې علاقو کې اخون ټایپ مولیان وو که نه, نو بس هغې چونکې د دې یو تعلق او دا ممکن ده چې د څه عام څه استفا راوړي او داسې ګول وول سره که نه جي, او هغې به نو علماء دیوبند نه د هغه اخیستي بیا یې دغه فتوا دا کړي. نو ډېر داسې خبرې کېدای شي, خو لکه دا هم خبره چې دا کوم کسانو دا استفتاء اخیستی لکه حمدالله جان صاحب وغیره دا, نو دا داسې نیم بدعتیان غورې او نیم څه بریلان ټایپ وو که نه, صحیح مسلک علماء دیوبند ترجمان نه و جي.